इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इंशाअल्लाह बार बार रमजान का महीना नसीब फरमाए। कितनी खुशी हो रही है, अल्लाह अकबर। सबके चेहरे देखो मेरे दोस्तों, खुशी से चमक रहे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ ये खुशी है मेरे दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी रमजान जैसी गुजर गई, अल्लाह वाले फरमाते जिस तरह अल्लाह ने ईद रखा है, रमजान के 30 रोजे होने के बाद ईद मिलती है। मेरे दोस्तों अगर हमारी पूरी जिंदगी अगर रमजान जैसी गुजर गई तो अल्लाह वाले फरमाती कि हमारा मौत का दिन ईद का दिन होगा। और मेरे दोस्तों ये ईद बासी हो जाएगी, ये कपड़े मैले हो जाएंगे, लेकिन वो ईद जो मौत पर होगी वो हमेशा ईद होगी मेरे दोस्तों। अल्लाह अकबर। हमेशा 33 साल की उम्र होगी और हमेशा 33 साल रहेगी, हमेशा एक सेकंड भी ज्यादा नहीं होगा। क्या खुशी का दिन होगा मेरे दोस्तों। तो सब नियत करो इंशाअल्लाह हम रमजान भी गुजारेंगे इसी तरह, और पूरी जिंदगी हम रमजान जैसा गुजारेंगे इंशाअल्लाह, जिस तरह हमने तो सबसे पहली बात यह है मेरे दोस्तों, ज्यादा वक्त भी नहीं है, चंद बातें आपके सामने बताना है इंशाअल्लाह, चंद मिनटों में बताना है। इसलिए कि पीछे यहाँ बैठे हुए बात करने वाले हमारे इसी मदरसे के हमारे अमीन भाई यहाँ से तालीम हासिल करके, यहाँ से हिफ्ज़ करके इंशाअल्लाह देवबंद में इंशाअल्लाह पहले नंबर पर आए कर्नाटक के अंदर, वहाँ पढ़कर और फिर अब इसमें चिन्नाई में बड़े मदरसे में इंशाअल्लाह खिदमत अंजाम दे रही, वो हमारे यहाँ आए हुए इंशाअल्लाह, वो भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। चंद बातें आपको मैं बताना है इंशाअल्लाह, उसकी चंद मिनटों में इंशाअल्लाह बता दूंगा। तो सबसे पहले हमें नियत ये करेंगे, जिस तरह हमें पहले भी बताया था, हम तरावी 8 दिन में अब सुन लिए नहीं, ये तो कुरान पूरा हुआ, हमारी तरावी पूरे नहीं हुई इंशाअल्लाह। जिस तरह हमने चांद देखकर शुरू किया है, इसी तरह चांद देखकर खत्म करेंगे। एक सहूलत इसलिए हमारे बड़ों ने बताई है कि व्यापार करने वालों को, बिजनेसमैनों को और इधर उधर जो सफर में जाने वालों को आसानी के लिए एक सुई के साथ कुरान सुन लेना, एक हाफिज साहब के पीछे एक मस्जिद में, ये सुन्नत है। दूसरी सुन्नत है पूरे 30 दिन भी हम तरावी पढ़ना है। हाँ, ये बुजुर्गों को बार बार हमने बताया, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कल से हम फ्री ना हो जाए कि भाई हमने तो कुरान सुन लिया अब तरावी की छुट्टी, ऐसे हो कि हमें भी गुनहगार हो जाएंगे, आप भी गुनहगार हो जाएंगे। हमें तो इंशाल्लाह चांद देखकर तरावी खत्म करेंगे, पूरे 20 रकात इंशाल्लाह चांद देखने तक भी पढ़ेंगे, सब नियत करो इंशाल्लाह। एक दूसरी बात इंशाल्लाह हम नमाजों की पाबंदी हमेशा के लिए करेंगे। आज हमारे बड़ों की फिक्र है कि सारे मुसलमान नमाजी बन जाए, कि हर एक का ताल्लुक मस्जिद से हो जाए। देखो मेरे दोस्तों, आदमी के अंदर बुराई होती है, लेकिन जब आदमी नमाज की पाबंदी कर लेता है, अल्लाह ताला नमाज की बरकत से बुराइयां खुद ब खुद छूट जाती। ये मैं हदीस की बात बता रहा हूं, इसका मफहूम बता रहा हूं मेरे दोस्तों। जब आदमी का है हमारे अंदर, हमें कोई फरिश्ते नहीं, बुराई आदमी के अंदर होती है, लेकिन अल्लाह ने एक तासीर नमाज में रखी है। वो तासीर ये है कि जब आदमी नमाज का पाबंद बन जाता है तो खुद ब खुद बुराई उसके अंदर से छूटती चली जाएगी। एक सहाबी आया अल्लाह के नबी के पास, बताया कि फलां शख्स दिन को नमाज पढ़ते, रात को चोरी करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इनको छोड़ो, ऐसे ही छोड़ने दो, अनकरीब इनकी नमाज इनको चोरी से रोक देगी। तो मालूम यह हुआ कि नमाज की बरकत से बुराइयां खुद ब खुद छूटती चली जाती। तो हम मेरे दोस्तों, नमाज के बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान का शऊर है, मुसलमान क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। तो इतना बड़ा मजमा अगर नियत करके जाएंगे इंशाअल्लाह, हम हमारी पूरी जिंदगी में इंशाअल्लाह 5 नमाजों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। सही करेंगे नमाजों को, कुरान को सही करना है, वजू से लेकर सलाम फेरने तक जितने अहकाम अरकान है सबको सही करना है इंशाअल्लाह। वो भी सही हो जाएगा, सारी चीजें होंगी। हम जिस तरह नमाज में इस तरह पढ़ते रहेंगे, बाद में वक्त निकाल कर इमाम साहब के पास या तो 3 जमातों में जाकर हम अपनी नमाजों को इंशाअल्लाह सही कर देंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी नमाजों को इंशाअल्लाह हर हाल में 5 नमाजों की इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। इससे बड़ी बड़ी अल्लाह की तरफ से वादे ही, रिस्क की तंगियां दूर हो जाएंगी, खबर का अजाब दूर हो जाएगा।
सिरात का रास्ता आसान हो जाएगा, आमाल नामे सीधे हाथ में मिल जाएंगे और अल्लाह बगैर हिसाब किताब के हमेशा की जन्नत में दाखिल कर देंगे। एक नमाज के जरिए से दुनिया का भी मसला हल हो गया, खबर का भी मसला हल हो गया, पुल सिरात का भी मसला हल हो गया। मेरे दोस्तों, आमाल नामे भी सीधे हाथ में मिल गए और हमेशा की जन्नत में जाने वाले बन गए। करेंगे मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों, हम अपने अखलाक को मेरे दोस्तों अच्छे बना देंगे इंशाअल्लाह। देखो, हम गैरों के मुल्कों में रहते हैं, ये हमारी बड़ों की तरफ से बातें आपको बता बड़ा मजबूर यहाँ पर है इंशाअल्लाह। अगर हम अखलाक को सही कर लेंगे, हमारे अखलाक सही हो जाएंगे, हमारे मामलात, हमारी बातचीत, हमारा लेन देन, हमारा उठना बैठना, ये अखलाक होती है मेरे दोस्तों। अल्लाह की नबी की हदीस है, कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे हों, और कल क़यामत में सबसे ज्यादा जो वजनी चीज होगी वो उनके अखलाक होंगे मेरे दोस्तों। अल्लाह बताया कि अल्लाह के नबी की हदीस है, मैं जन्नत में एक बेहतरीन महल दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ अतराफ में। सबसे पहले बताया अल्लाह के नबी ने, जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे। क्या होते हुए भाई? हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, हम झगड़ा नहीं करेंगे। दूसरे अल्लाह के नबी ने बताया, मैं उसको जन्नत के अंदर एक बेहतरीन महल दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो मजाक में भी झूठ ना बोले, मजाक में भी झूठ ना बोले। तीसरी हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मैं जन्नत के दरमियान में एक खूबसूरत बेहतरीन महल दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो अपने अखलाक को अच्छे बनाए। तो मेरे दोस्तों, ये अखलाक बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए कि गैरों के साथ हम उनके साथ अच्छा मामला करें। बताया कि उनके ऊपर हमारे 5 हक नहीं, अगर मोहल्ले में है तो भूखा है तो उनको खाना खिलाना, गैरों की बात बता रहा हूँ, मुसलमानों की नहीं। वो लोग अगर उनके पास कुछ नहीं है तो हमको देना पड़ेगा, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनके बीवी बच्चों की हिफाजत करना है, ये अगर वो बीमार हो गए तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। बताओ मेरे दोस्तों, अगर ये अखलाक मुसलमानों में आ गए तो गैर हमारी इज्जत करेंगे नहीं करेंगे मेरे दोस्तों? अल्लाह अकबर। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम तो हम अपने अखलाक को मेरे दोस्तों हम अच्छे बना लेंगे इंशाअल्लाह। देखो, फिर एक माशरा बन जाएगा इंशाअल्लाह। और बताया मेरे दोस्तों, हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, ये बड़ी खराब बात है मेरे दोस्तों। हम झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे मेरे दोस्तों। हम एक दूसरे की माफी की आदत डालेंगे। हदीसों में आता है, कोई मुसलमान किसी मुसलमान की गले की पट्टी पकड़ता है, अल्लाह उसे गैरों के सामने दलील कर देता है। पूछो उलमाए कराम से, अगर कोई मुसलमान की गले की पट्टी पकड़ेगा, झगड़ा करेगा, अल्लाह गैरों के सामने उसे दलील कर देंगे। हम नहीं करेंगे झगड़ा, हमें तो माफ कर देंगे मेरे दोस्तों। हमें तो एक अच्छे माशरे को कायम करना है। हमारे यहाँ माशरा मुसलमान की जिंदगी हम बताना है, मुसलमान कैसे होते हैं, जैसा सहाबा ने बताया, जैसा अल्लाह वालों ने बताया कि उनके जिंदगी को देखकर गैर ईमान में दाखिल हो जाते थे मेरे दोस्तों। इसलिए ये बात है कि हम एक दूसरे को माफ करेंगे, हम आपस में झगड़े नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, एक दूसरे को माफी चाहेंगे, हम आपस में माफ कर देंगे। और मेरे दोस्तों, अपने घरों में भी कोई झगड़ा नहीं करेंगे आपस में। देखो मेरे दोस्तों, आपस की लड़ाइयां घरों में होती, एक आदमी अगर खामोश रह गया मेरे दोस्तों, उसका घर निकल लेता है, उसका घर थम जाता है। अगर हम भी झगड़ा करेंगे, औरत को अल्लाह ने बनाया टेढ़ी फसली से, वो टेढ़ी है, उसे सीधा कर देंगे तो होता नहीं मेरे दोस्तों। तो हम उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे घरों के अंदर, घरों के अंदर भी हम खामोश रह जाएंगे, फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। हमें भी अगर झगड़ा करेंगे आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाती, जो मियां बीबी आपस में लड़ेंगे, इनकी जो औलाद पैदा होगी मेरे दोस्तों, वो बुज़दिल पैदा होगी, वो बुज़दिल पैदा होगी। इस आपस में झगड़े होंगे घर के अंदर मियां बीबी में, तो उनकी औलाद जो पैदा होगी वो बुज़दिल पैदा होगी। हम आपस में झगड़े नहीं करेंगे। जिस घरों में मेरे दोस्तों झगड़े नहीं होंगे, वो घर मेरे दोस्तों जन्नत का बाग बन जाएगा। तो हम मेरे दोस्तों आपस में झगड़े नहीं करेंगे, आपस के साथ मेरे इत्तेहाद के साथ मेरे दो एक दूसरे को माफी के साथ करेंगे। हमारे घरों में कोई झगड़े नहीं होंगे मेरे दोस्तों, करेंगे सब साथी इंशाअल्लाह। तीसरी बात मेरे दोस्तों, हम मेरे दोस्तों ये जो
ارتداد کا ہمارے سامنے ہے، جو لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی میرے دوستوں، اس کی دو وجوہات تھی میرے دوستوں۔ اس لیے کہ بڑا مجموعہ ہے نوجوانوں کا، ان کے سامنے چند باتیں آ جائیں تاکہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہماری بڑوں کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستوں، ہمارے جو ہم سن رہے ہیں میرے دوستوں، لڑکیاں جو غیروں کے حوالے ہو رہی میرے دوستوں، دو میرے دوستوں چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ایک سب سے پہلے میرے دوستوں، ہمارے سب کے بہنیں ہیں یہ بھائی، ارے بولو ہے نہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یہ سب ہم کالج کو بھیج رہے ہیں، اسکول کو بھیج رہے ہیں میرے دوستوں، ہم ان کی دینی فکر گھر میں نہیں کر رہے میرے دوستوں۔ سب سے وجوہات، پہلی وجوہات یہ مرتد ہونے کی کیا وجوہات بتا رہا ہوں۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، میرے ساری برائی موبائل کے اندر آ گئی میرے دوستوں۔ اب کیا بھی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، ساری برائی جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس ساری برائیاں اس کے پاس ہیں۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت۔ سب سے بڑا فتنہ اس وقت میرے دوستوں، پوری اس امت کا سب سے بڑا فتنہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ موبائل کی وجہ سے ساری برائی آ گئی، تو ہم اپنے گھروں میں میرے دوستوں دینی ماحول بنائیں تاکہ ہمارے بچیاں کالج کو جانے والے ان کو ہم اپنے گھروں میں دین سکھائیں۔ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو دین نہیں سکھا رہے میرے دوستوں، سچ بتا رہا ہوں۔ ہم آدھا گھنٹہ اپنے بیوی بچوں کو کون نکال رہے ہیں؟ آدھا گھنٹہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ ہوگا، فلاں جگہ ہوگا، فلاں بچی چلے گی، فلاں جگہ چلے گی۔ ایک جگہ میں کیا بتاؤں، ایک باپ اپنی بچی کو پیر پکڑ لے رہا، بیٹی میں میری ساری پراپرٹی تیرے نام کو لکھ دیتا ہوں تو غیر کے ساتھ جانا ہوں۔ یہاں تک کہ ہچکیاں مان کر رو ہے، بیٹی ایک بھی نہیں سنی، غیر کے ساتھ چلے گی میرے دوست۔ کیوں؟ غلطی ان کی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی آدھا گھنٹہ لے کر بیٹھا گھر کے اندر، ان کی تعلیم کی، ان کو پوچھا نماز پڑھے نہیں پڑھے، کس کے ساتھ جا رہی، کہاں جا رہی، کبھی ان کا جائزہ لیا میرے دوستوں؟ ہم لوگ ہماری فرصت نہیں، صبح کو چلے گئے تو شام کو آتی۔ ہمارے سب کے بہنیں ہیں، ہمارے سب کی بیٹیاں ہیں، کبھی ہم نے سوچا میرے دوستوں؟ اللہ اکبر، سوچو بھائی، ایک بڑا ایک ریزن ہے کہ ہماری بچوں کے مرتد ہونے کا، ایک ریزن ہے یہ کہ ہم روزانہ اتنا بڑا مجموعہ ہے، میں بولتا ہوں آج سے کل سے بھی نہیں، ہم آدھا گھنٹہ اپنے بیوی بچوں کے واسطے نکالیں گے انشاءاللہ، ان کو بٹھا لیں گے، فضائل اعمال اول اور دونوں ہے یا اور کتاب ہے، ان کے سامنے کرو تعلیم دین کی، ان کے سامنے فکر دلاؤ ان کو اللہ کے وہ جنت کا جہنم کا تذکرہ، اللہ کی طاقت کا، کتنا اچھا دین ہمارا، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے جوان بچوں کو سمجھاؤ میرے دوستوں، یہ مرتد ہونے سے بچ جائیں گے۔ پرسوں کا ایک واقعہ ہو گیا کہ اس کی ماں اس کو سمجھائی بیٹی کو، لیکن بیٹی نے کیا کہا سب کے سامنے، میری ماں کافرہ ہے۔ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہی انتقال ہو گیا، بیٹی پھر کر بھی نہیں آئی، غیر کے ساتھ چلی۔ میرے دوستوں بہت خون کے آنسو رونے کا چیز ہے، ایک ایک چیز میں بھی بتایا میرے دوستوں، ہم خون کے آنسو روئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بچوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم یہ پورا مجموعہ انشاءاللہ روزانہ آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں گے بھائی، نوجوان اپنے بہنوں کو بھائیوں کو لے کر بیٹھیں گے بھائی، صرف آدھا گھنٹہ، زیادہ نہیں، صرف آدھا گھنٹہ، پورا گھر دیندار بن جائے گا۔ تھوڑی دیر تعلیم کرو ان کے سامنے، جائزہ لو، صبح سے نماز پڑھے نہیں پڑھے پوچھو، کالج کو گئے تھے نا کیا ہوا پوچھو، تھوڑا ان کا ہم کریں گے، ورنہ ہمیں آج وہاں سن رہی وہاں سن رہی۔ اگر ہم آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچوں کو نہیں نکالیں گے، تعلیم گھر میں ماحول نہیں بنائیں گے، ہمارے گھر میں بھی کل ہو جائے گا۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا ریزن یہ ہے میرے دوستوں مرتد ہونے کا، اس میں سے میرے دوستوں جہیز کی لعنت ہے۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے میرے دوستوں آج بچیاں بیٹھ گئی، اس لیے کہ ان کے پاس ماں باپ کے پاس دینے کے لیے، ان کو گھر کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ معاشرے میں جہیز ختم ہو گیا میرے دوستوں، ہماری بچیاں میرے دوستوں مرتد ہونے سے بچ جائے گی۔ اس مجمع میں میرے دوستوں جتنے نوجوان ہیں جو ابھی شادی نہیں ہوئی، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ذرا ہاتھ اٹھاؤ جس کی شادیاں نہیں ہوئی، ماشاءاللہ اللہ۔ اچھا ہمیں سب نیت کریں گے انشاءاللہ، جتنے ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ جہیز کے نام پر، بولو انشاءاللہ۔ ایک بڑا ایک بہت، ورنہ میرے دوستوں جو لڑکیاں جاری مرتد ہو کر اس کا نقصان میرے دوستوں اللہ ہمیں بھی کل قیامت میں پکڑے گے، اور جتنے والدین یہاں پر
اس لیے کہ انہوں نے سنت طریقے پر نکاح کیا، سادگی کے ساتھ کیا ہے، اور ایک معاشرے کی بڑی برائی ختم ہو جائے گی، ارتداد پر ہو جانے لڑکیاں انشاءاللہ وہ بچ جائیں گی۔ سب کریں گے میرے دوستوں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سب کو اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستوں اسی نسبت پر میرے دوستوں ہمارے یہاں یہ ساری برائیوں کو دور کرنے کے لیے میرے دوستوں ہمارے یہاں جو اسکول اوپن ہوئی ہے، جو علی پبلک اسکول، اور اسی طرح گزشتہ سال سے علی پی او کالج، میرے دوستوں یہ کالج اور اسکول کھولنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے بچوں کو میرے دوستوں صحیح دین کی تعلیم مل جائے، دین کی تعلیم بھی ملے اور دنیا کی تعلیم بھی ملے، دونوں تعلیم کے لیے میرے دوستوں یہ ادارہ قائم ہوا ہے۔ پہلے مدرسہ تھا، اس کے بعد میرے دوستوں ہم نے سوچا کہ اتنے سب لڑکیاں ہمارے لڑکے ہی جو غیروں کے اسکول میں پڑھی جہاں بسم اللہ کیا بات ہی نہیں ہے، وہاں دین نہیں سکھایا جاتا، تو یہ سوچ کر آج کے 10 سال پہلے یہاں اسکول شروع کیے۔ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں بچے اس مرتبہ کہتے ہیں مفتی صاحب 400 بچے ہمارے جو پڑھنے والے ایل کے جی سے لے کر ایس ایس سی تک 400 بچے قرآن شریف لے لیا ہے، اور کئی بچوں نے 8 پارے 10 پارے قرآن کو حفظ کر لیا ہے اسکول پڑھتے پڑھتے۔ اللہ کتنی بڑی بات میرے دوستوں، 8-10 پارے ہی گئے اور ایک بچی کمپلیٹ قرآن پورا کر لی یہاں پر، جو اس کا پی یو سی بھی ہو گیا۔ اسی نسبت پر میرے دوستوں اسکول کھولا گیا تاکہ ہمارے بچوں کی دین بھی دنیا کی تعلیم بھی حاصل ہو اور ان کی زندگی میں دین بھی آ جائے۔ دین ہمارا مقصد ہے میرے دوستوں، دنیا مقصد نہیں ہے، پڑھانا مقصود میرے دوستوں دین کے واسطے ہے۔ دین ہے تو ساری چیزیں ہیں، دین نہیں تو پرائم منسٹر ہوگا تو بھی بیکار، دین ہے چپراسی ہے تو بھی کامیاب ہو جائے گا، تو دین ہونا اصل ہے، اس لیے کھولا گیا ہے۔ ابھی پی او سی بھی انشاءاللہ کھولے گئے۔ میرے دوستوں یہ سب آپ سب کی دعاؤں کی برکت ہے، آپ سب کی اعانت بھی ہے، اور میرے دوستوں دعائیں بھی ہو رہی، اسی طرح اسے یہ ادارہ ترقی کرا انشاءاللہ۔ ابھی ایس ایل سی میں ہم نے کراس کورس کرایا، ہمارے پڑھانے والے یہاں پر استاد ہیں، 60-70 بچے یہاں پر آ کر فری بسوں میں ان کو فری لایا گیا یہاں پر 40 دن تک۔ جو اسکولوں میں پڑھتی گورنمنٹ اسکولوں میں، جو مولانا آزاد اسکول میں پڑھتی بچے، جو غریب بچے ہیں، یہ سارے بچے ہماری بسوں میں فری آئے، یہاں پر بسیں چھوڑے تھے، یہاں آ کر اتنا خوش ہو کر گئے کہ ہم نہ جتنا اور سمجھ میں نہیں آتا یہاں سمجھ میں آ گیا۔ اب بچے بولے کہ ہم 100% انشاءاللہ اچھے نمبرات میں پاس ہو گئے، بہت خوشی کا اظہار کر کر گئے۔ اور میرے دوستوں اب کل سے سیکنڈ پی یو سی والوں کو کراش کورس شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، نیٹ یعنی میڈیکل کورس میں جانے والوں کو اور انجینئر پڑھنے والے کو سی ای ٹی کا میرے دوستوں کراش کورس کرایا جا رہا ہے۔ پورے ٹنکور میں تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے جو فری کرایا جاتا ہے۔ یہ جانے کے لیے ایک ایک بچے کو 80,000 90,000 دینا پڑتا میرے دوستوں، سی ای ٹی نیٹ لکھنے والوں، یہ فری کوئی بھی نہیں کراتے میرے دوستوں، یہ ادارے کی برکت ہے، جامعہ سیدنا انس بن مالک کی یہ مدرسے کی نام کی برکت ہے، یہ آپ سب کی دعاؤں کی برکت ہے۔ انشاءاللہ کل سے یہ سارا نظام انشاءاللہ 40 دن تک کورس چلے گا۔ جتے جو سیکنڈ پی یو سی پڑھ رہی میرے دوستوں، کل سے بہت سارے آلریڈی رجسٹریشن ہو گئی، 40 یا 50 ہو گئی، ابھی 10-15 کی گنجائش ہے۔ ابھی جتنے ساتھی جو سیکنڈ پی یو سی پڑھے ہمارے لڑکے لڑکیاں انشاءاللہ ان کو کل سے آپ بھیج سکتے ہیں یہاں پر ہمارے اکیڈمی کے اندر، ان کو بہترین لیکچررز ایسے جو 15 سال ٹریننگ ہو کر ایسے فیکلٹیز ایسے لیکچررز ہیں، بچوں کی بڑی خوش نصیب ہے۔ یہ بچے اگر یہاں آ کر 40 دن میں صبح کے 8:30 بجے سے 4 بجے تک چلیں گے، اگر یہ بچے نیٹ میں پاس ہو گئے، نمبر لے لیے، ہمارے حاجی صاحب بار بار بتاتے رہتے ہیں میرے دوستوں 1.5 کروڑ روپے کمائے جیسا، کتنے کروڑ؟ یہاں سدھارتھا میں زمانہ کو مینجمنٹ سیٹ میں 1 کروڑ 30 لاکھ یا 1 کروڑ 20 لاکھ روپے لیتی۔ اگر یہ بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے سیکنڈ پی او، جہاں غریب بچے ہیں، جہاں یہ پیسے دے کر نہیں جما سکتے کورس کو، یہاں اگر جما دیں گے، یہاں آ کر اگر یہ نیٹ میں اچھے نمبر لے لیں گے، ان کو میرے دوستوں
میرے دوستوں کتنی بڑی بات ہے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ بچوں کو جو سیکنڈ پی یو سی ہو گئے، لڑکیوں کو الگ ہے، لڑکوں کا نظام الگ ہے. انشاءاللہ کل سے وہ کورس شروع ہو رہا ہے اور اب پی یو سی کے لیے داخلے شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اچھے ماحول کے اندر الگ لڑکیوں کو الگ اور لڑکوں کو الگ پڑھایا جاتا ہے اور اچھے لیکچررز ہیں اور بالکل فیس کم ہے. ہمارے یہاں 35,000 روپے فیس ہے اور وہ کس کے لیے میرے دوستوں؟ پی یو سی پڑھنے والوں کے لیے، سائنس پڑھنے والوں کے لیے، آرٹس پڑھنے والوں کے لیے، کامرس پڑھنے والوں کے لیے صرف 20,000 روپے ہے. باقی تمہیں کوئی سی کالج میں بھی 70-80 ہزار سے کم نہیں ہے. یہاں میرے دوستوں آپ سب کی دعاؤں کی برکت سے پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مدد سے ہو رہا. میرے دوستوں سارے لوگ سوچنے میں پڑ گئے، ہمیں فون کر کے پوچھ رہے سی اے ٹی نیٹ تمہیں فری کیسا کرا دیں؟ ایک لیکچرر کو لاکھوں روپے درما دینا پڑتا ہے یہ کرانے والوں کو. لیکن میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ اللہ کی مدد ہے، آپ سب کی دعاؤں کی برکت ہے. اسی لیے میرے دوستوں ابھی پی یو سی کے لیے داخلے شروع ہو گئے ہیں. لڑکیوں کے لیے بہترین نظام بنایا گیا ہے. ان کو قرآن صحیح ہے تو ان کا قرآن بھی صحیح ہو جائے گا. اور ایک کتاب ہے بھٹکل کی، مولانا الیاس صاحب لکھ کر نہیں خبر سے یعنی ماں کی گود سے خبر میں جانے تک لڑکیوں کو جتنی ضرورت ہے 2 کتابیں لکھ کر ہی فرسٹ پی یو سی میں 1 کتاب پڑھائیں گے، سیکنڈ پی یو سی میں 1 کتاب پڑھائیں گے. 2 نصاب بھی پورے ہو جائے گی، پی یو سی بھی ہو جائے گی اور ان کو نیٹ بھی فری ہو جائے گا. اسی پیسوں کے اندر صرف 35,000 میں ساری چیزیں. اور میرے دوستوں ہمارے ادارے والوں نے یہ اعلان کیا ہے جو 90% سے زیادہ لیں گے ایس ایل سی کا، ابھی ایگزام شروع ہونے والا ہے ان کا، جو 90% ایبو لے لیں گے ان کو کوئی فیس نہیں ہوگی. ہمارے ادارے کے اندر ہماری علی پی یو کالج کے اندر 1 روپیہ فیس نہیں لیں گے، ان کو فری پڑھائیں گے انشاءاللہ. جو 90 لے لیتے نمبر سمجھ میں بھائی، جو 90 نمبر لے 90 کے اوپر لے لیے ان کو کوئی فیس نہیں. ہاں 90 سے جن کو کم لیے ان کو صرف 35,000 روپے. ساری چیزیں اسی میں، نیٹ بھی اسی میں، ساری چیزیں بھی اسی میں کرا دیں گے انشاءاللہ. کریں گے سب انشاءاللہ. آخری بات یہ ہے میرے دوستوں ہم سب کو آج بہت ضروری بات بتا رہا ہوں. نشے میں آج مسلمانوں کے بچے نشے کے اندر چور ہو گئے. آج کیا حکومت والے بھی مسلمانوں کو چھوڑ رہی، ان کو دیکھ کو بھی پکڑ رہے نہیں. بھئی صحیح اندر کی بات بتا رہا ہوں، کی کرتا ہوں یہ تو نشہ کر کو ان کی طاقت چھوٹ جانے کر کو کہیں کو نہیں ادھر ادھر کے گانجا معلوم کیسے کیسے نشے کے وہ یہ سننے کا کہیں کتنے رقم کے نکل گئے. آج میرے دوستوں اکثر مسلمانوں کے بچے اس میں ہی. ابھی پرسوں جماعت رمضان سے پہلے میسور کو ہماری جماعت گئی تھی، وہاں ری ہیبیٹیشن سینٹر کو ہم لے کر گئے تھے. جا کر دیکھے تو شادی محل کو قریب 350 بچے نہیں، 13 سال 14 سال 15 سال کے بچے. ان کے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں سو، ان کے نشے کو ختم کرو. اچھے اچھے مادروں کے بچے غریب کے سب 350 بچے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا میسور میں. ابھی جا کر ایک شادی محل کے اندر ری ہیبیٹیشن سینٹر کر کے بنا کو ہی 350 بچے ہم نے دیکھا نشے میں. سارے بچے ڈوب گئے سب، پورے ماں باپ کو سر کا درد آ گیا. تو اتنا بڑا مجموعہ ہے میرے دوستوں. ہم اپنی صحت کو بنائیں گے، اچھی چیزیں کھاؤ بھائی، صحت بناؤ، اسپورٹس میں جم لو، صبح کو رننگ کرو، واکنگ کرو، اپنی دفاع کے لیے اپنی طاقت بناؤ بھائی. ہم بزدل نہیں میرے دوستوں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا. ہم میرے دوستوں ہم یہ نشے کی چیزوں کو ترک کر دیں گے انشاءاللہ. نشہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنی صحت کو بنائیں گے، اسپورٹس چلیں گے، روزانہ صبح کو واکنگ کریں گے. اپنی صحت بناؤ، صحت اچھی رہے تو عبادت بھی کریں گے، اپنی دفاع بھی کریں گے. ساری چیزیں انشاءاللہ کرنا آسان ہوگا، کریں گے بھی سب انشاءاللہ. اور ایک خوشی کی بات کیا ہے بھائی، ابھی جو ووٹر آئی ڈی کارڈ جو اب تک نہیں بنائے، اللہ کے فضل سے 30 پر 1 تاریخ تک ٹائم مل گیا ہوگا. یہ ہمارے بڑوں پر اتنا اس وقت سوار ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے دوستوں کیا ہونے والا ہے آئندہ. یہ ہمارے بڑوں کو معلوم ہے کیا نقشے تیار ہو گئے ہندوستان میں. اگر ہم ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں بنائیں گے، اگر ہم ووٹ جا کر نہیں ڈالیں گے میرے دوستوں ہمارا نام مٹا دیا جاتا ہے. تم نہ لے لے کو جاتے رہتی، چیخا مار کو روتے رہتی، تم نہ بچانے والا مجھے تم نہ کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی وہ آنے والا ہے، کل کیا ہوگا معلوم نہیں. پہلی فرصت میں جنہوں نے اب تک نہیں بنایا ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ، ابھی وقت ہے. صبح میں جا کر انشاءاللہ اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا لو. پہلے ووٹر آئی ڈی کارڈ چیک کر لو کہ ہمارا ووٹر ہے نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو جا کر صبح کو میرے
30 को 1 तारीख तक तय हुए, ये पूरा मजमा इंशाअल्लाह हम अपना भी कर लेंगे, हमारे मोहल्ले में इंशाअल्लाह एक घर का एक फर्द को भी नहीं छोड़ेंगे, ये एक जिम्मेदारी समझकर इंशाअल्लाह काम करेंगे मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।